بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون لئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق چوتھے پارے کے 7ویں اور 8ویں رکوع سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور ابتدائی طور پر مسلمانوں کو غلبہ ملا اور اس کے بعد 50 تیر اندازوں نے ظالموں کی دہشت گردوں کی شکست کے بعد فرار کے بعد گھاٹی کو درے کو چھوڑ دیا اس خیال سے کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے۔ پیچھے سے کفار نے حملہ کیا، بھاگے ہوئے لوگ پلٹ آئے، مسلمان آپس میں گھر گئے اور اس کے نتیجے میں بڑی سخت تکلیفوں اور زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر، جھوٹی خبر مشہور ہو گئی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں سے بعض کے حوصلے پست ہو گئے اور بعض تو
اپنے اسلحے اپنے ہتھیار پھینک کر بیٹھ گئے، بعض میدان جنگ سے ہٹ گئے، مگر بعض ایسے تھے اس کے باوجود میدان جنگ میں لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو غلطی ہوئی، جو قصور ہوا، اس قصور کا تذکرہ کیا، اس پر معافی کا ذکر کیا، اور اس جنگ میں جو بظاہر مسلمان مغلوب ہو گئے اور اتنی شہادتیں ہوئیں، اس میں اللہ کی طرف سے کیا حکمتیں تھیں، ان حکمتوں کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے میدان جنگ سے ہٹ گئے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو فوجیں آپس میں ایک دوسرے سے مد مقابل ہوئیں، بھیڑیں اور لڑیں، تو تم میں سے کچھ لوگ میدان جنگ سے ہٹ گئے۔ ایسا کیوں ہوا آخر؟ سب تو نہیں ہٹے، کچھ لوگ ہٹ گئے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ تو سب بڑے نیک تھے، وہ تو سب بڑے اچھے تھے، وہ تو بڑے بہادر تھے، وہ تو بڑے شجاع تھے، وہ تو سب کے سب دیندار تھے، وہ نبی کے سب سچے عاشق تھے، وہ کامل ایمان والے تھے، وہ مخلص تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کبھی کبھی وہ سب کچھ تھے مگر معصوم نہیں تھے۔ معصوم تو صرف انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ مخلص تھے، اور کبھی کبھی مخلصوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، قصور ہو جاتا ہے، لیکن مخلصوں سے بھی جو قصور ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ان سے کوئی اس سے پہلے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے پھر ان سے دوسرا گناہ ہوتا ہے۔ ایک گناہ ہو گیا، اس گناہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر دوسرا گناہ ہوتا ہے، شیطان کو لغزش دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی نیک کام کرتا ہے تو نیک کام کا دو بدلے ہیں، ایک بدلہ آخرت میں ملے گا، ایک دنیا میں۔ نیکی کا بدلہ جو آخرت میں ملتا ہے نقد، وہ کیا ہے؟ نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ ایک نیکی اگر قبول کر لی گئی تو دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ جیسے تسبیح کا ایک دانہ جب سرک جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ دوسرا دانہ آ جاتا ہے۔ نیکی جو قبول ہو جاتی ہے تو اس کے بدلے میں دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ یعنی نیکیوں میں میگنٹ ہے، چمبک ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ ایک ہو گئی، اس نے کھینچا تو پھر دوسری بھی ہو گئی۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا، بزرگوں نے کہا، جب میں اللہ کہتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے میرا اللہ اللہ کرنا قبول ہے یا قبول نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کہا جب میں اللہ کے بعد دوبارہ اللہ کہتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ پہلے والا قبول ہو گیا، اسی لیے دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق ملی ہے۔ اگر پہلے والا قبول نہ ہوتا تو دوبارہ اللہ اپنا نام لینے کی توفیق ہی نہ دیتا۔ اس میں بڑی عبرت ہے ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو جمعے میں آتے ہیں،
اور اس کے بعد عصر میں وہ سب غائب ہو جاتے۔ جب وہ جمعے میں آئے تھے، اگر یہ جمعہ ان کا قبول تھا تو عصر میں بھی آتے، عصر میں آ گئے، اس کے بعد مغرب میں اگر آ گئے، اس کا مطلب عصر کی نماز قبول ہو گئی جب یہ مغرب میں آنے کی توفیق ملی، اور مغرب کے بعد پھر عشاء کی توفیق، عشاء کے بعد فجر کی توفیق۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ہفتے تک آئی اور جمعے میں آئے اور پھر غائب؟ تو نیکی کی قبولیت کی علامت ہے کہ اس کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ ایسے گناہوں کے اندر بھی تاثیر ہے۔ جب ایک گناہ ہو جاتا ہے اور آدمی سے توبہ کرنے میں دیر ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں شیطان کو لغزش دینے میں، دوسرے گناہ پر آمادہ کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ۔ اسی لیے جب گناہ ہوتے رہتے ہیں زیادہ تو پھر آدمی عادی ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا پھر۔ ایک دھبا اگر سفید کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، اچھا بھلا کرتا پہنا تھا اس میں دھبا لگ گیا۔ لیکن جب دھبے پہ دھبے لگتے ہیں تو پھر لگنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں اتنے لگے تھے وہاں ایک اور صحیح، یہ ہوتا ہے، اور ہوتے ہوتے دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ کرام کو خطاب کرتے، یہ بڑے نیک ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد ان سے نیک لوگ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے۔ میدان احد میں ان میں سے بعض لوگ میدان سے ہٹ گئے، یہ ہٹ جانا گناہ تھا، غلطی تھی۔ یہ ان سے غلطی ہوئی کیوں؟ اللہ کہتا اس سے پہلے ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، شیطان کو موقع مل گیا دوسری غلطی کرانے کا۔ اس سے پہلے کیا غلطی ہو گئی تھی؟ پہلی غلطی یہ ہوئی تھی کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تیر اندازوں سے کہا تھا کہ یہیں پہ کھڑے رہنا، چاہے فتح ہو چاہے شکست، تم کو یہ جگہ چھوڑنا نہیں ہے۔ کتنے لوگ تھے وہ؟ 50، اور ان کے وہاں پر قائم رہنے کی وجہ سے کافروں کا جو لشکر تھا وہ بھاگ کھڑا ہوا، شکست ہو گئی اس کو۔ لیکن بعد میں انہی 50 لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے فرمانے کا یہ مقصد تھوڑی تھا جنگ ختم ہو جائے اور دشمن بھاگ جائے پھر بھی یہیں کھڑے رہو، یہ مطلب تھوڑی تھا۔ لہذا ہم چلیں گے، جو مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہم بھی مال غنیمت جمع کریں گے۔ لہذا ان کا اس جگہ کو چھوڑ دینا، اور کتنے لوگوں نے چھوڑ دی؟ 40، 10 آدمی یہاں ڈٹے رہے۔ 50 میں سے اکثریت سے یہ غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا تھا۔ اس قصور کی وجہ سے دوسرا قصور ہو گیا، وہ کیا؟ میدان جنگ سے شہادت کی خبر سن کر کے وہ ہٹ گئے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو ہٹ گئے تھے تم میں سے جس دن دو لشکر آپس میں ایک دوسرے سے ملے۔ ایسا کیوں ہوا؟ انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے لغزش دے دی۔ کیوں لغزش دے دی شیطان کو؟ ہمت کیسے ہوئی؟ ببعد ما کسبوا، ان بعض گناہوں کی وجہ سے جو ان سے ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک گناہ کیا ہے کہ وہ اس جگہ سے ہٹ جانا۔ ایک ہوا شیطان نے دوبارہ ان کو آمادہ کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اللہ فرماتا لیکن یہ قصور صحابہ سے ضرور ہوا، مگر اللہ نے اپنی دائمی ابدی کتاب میں لکھ دیا
یہ میرے مخلص بندے ہیں، ان سے غلطی و قصور ہوا ہے، قصور ہمارا ہوا ہے، ہمارے نبی کی نافرمانی ہوئی ہے، مجرم ہمارے ہیں، لہذا ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ کیا کہا خدا نے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے۔ کون معاف کر چکا ہے؟ اللہ۔ یہ قرآن میں خدا نے کیوں لکھا؟ تاکہ اس زمانے کے لوگ صحابہ کی اس غلطی پر ان کو الزام نہ دیں، اس غلطی کو بیان نہ کریں، ان سے غلطی ہو گئی تھی، ان کو تانا نہ دیں، اور قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان صحابہ کرام پر انگلی نہ اٹھائے کہ ان کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ اللہ فرماتا آپ سے مطلب لقد وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان کو معاف کر چکا۔ جب اللہ معاف کر چکا تو آپ کون ہوتے ہیں اس پر تانا دنی کرنے والے؟ اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ خدا نے کسی مجرم کے بارے میں، بہت سے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، تمام انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بتا دینا کہ اللہ معاف کر چکا ہے، تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے، یہ صحابہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان کو معاف کر چکا۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا ہے، اور اللہ حلیم بھی ہے، بردبار۔ حلیم کا مطلب فوراً سزا نہ دینے والا۔ غلطی ہو جاتی ہے، ہم لوگوں کا معاملہ کیا، جہاں غلطی ہوئی بس فوراً چڑھ گئے۔ اللہ کا معاملہ کیا ہے، جانتا بھی ہے، بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے، مگر اس کے باوجود بندے کو غلطی کے بعد موقع دیتا وہ توبہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیحت کی۔ میدان جنگ میں، میدان احد میں بڑا نقصان ہوا، بڑی غلطی ہوئی، بڑا قصور ہوا، 70 صحابہ شہید، اللہ کے نبی زخمی، دندان مبارک شہید۔ تو ایسے موقع پر ذہن میں الٹی سیدھی باتیں آتی ہیں۔ جب کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو عام طور پر ذہن میں کیا آتا ہے، میاں یہ ہم سے غلطی ہو گئی، اگر ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، کل ذرا سا چوک گئے بس، اگر میڈیکل کالج لے گئے ہوتے، پرائیویٹ ہاسپٹل لے جانے کے بجائے، تو جان بچ جاتی۔ اور میڈیکل کالج میں تو لاپرواہی ہوتی ہے، اگر پی جی آئی لے گئے ہوتے تو شاید ایسا نہ ہوتا، اپولو لے جاتے، میدانتا لے جاتے۔ کہتے اللہ کہتا ہے تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، اور ایمان جن چیزوں پر لانا ضروری ہے ان میں سے ایک چیز ہے تقدیر۔ کیا ہے؟ تقدیر۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جتنا نقصان، جو بیماری، جو حادثہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ لاکھ تدبیریں اختیار کر لو، لاکھ بچاؤ کے سامان کر لو، ساری دنیا مل جائے بچانے کے لیے، جو اللہ نے مقدر میں تکلیف لکھی ہے، جتنی لکھی ہے، جیسے لکھی ہے، وہ پہنچ کر رہے گی۔ تدبیریں اختیار کرو، لیکن جب حادثہ پیش آ جائے تو یقین رکھو یہ مقدر میں لکھا تھا، اللہ کا یہ فیصلہ تھا، یہ فیصلہ ٹل نہیں سکتا تھا، یہ نقصان ہونا ہی تھا، یہ تو پہنچ کے رہتا، کچھ بھی ہو جاتا۔ اللہ کی طرف سے جب یہ مقدر تھا
تو اسی میں کوئی حکمت ہوگی اللہ کی طرف سے، اور اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اس میں کوئی خیر کی بات ہو۔ تقدیر پر ایمان بہت ضروری ہے، اور تقدیر پر ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان بڑے سے بڑے حادثوں کو جھیل لیتا ہے۔ یعنی وہ فلک گود بلڈنگ میں تھا اور جھوپڑے میں آ گیا، اربوں خربوں میں کھیل رہا تھا اور ایک دم سے پیسے کا محتاج ہو گیا۔ اس کے باوجود نہ ہارٹ فیل ہوتا ہے، نہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، پھر سے محنت کر رہا ہے، اللہ پھر سے نواز دیتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے صدمے اور اتنے بڑے بڑے حادثے اور اتنی بڑی بڑی ناکامیاں یہ سب جھیل لیتا ہے، کیوں؟ تقدیر پر ایمان ہے۔ یہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، یہ تو ہونے ہی والا تھا، یہ تو ہو کر کے رہتا، ہم خود بھی کر لیتے، یہ مقدر میں لکھا تھا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اگر ہم ایسا کر لیتے تو یہ نہ ہوتا، یہ تقدیر کے خلاف۔ اور یہ آدمی کہتا ہے، اس کے لیے عربی میں لفظ کیا آتا ہے پتہ ہے؟ لو۔ لو کے معنی اگر۔ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا کر لیا ہوتا، تو فرمایا یہ کون کہلواتا ہے پتہ ہے تمہیں؟ کہہ تو دیتے ہو تم، مگر کہلواتا کون ہے؟ شیطان۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، لفظ لو اگر یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ شیطان اس راستے سے آدمی کو تقدیر کا منکر بنا دیتا ہے، یعنی اگر ایسا کر لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اللہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے نصیحت کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ لہذا تم منافقوں کی طرح نہ سوچنا اور منافقوں کی طرح باتیں اپنی زبان سے نہ نکالنا۔ کیا کہا خدا نے؟ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے مگر تھے وہ کافر۔ ایسے کون لوگ تھے؟ منافق۔ تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ وقالوا، اور کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ کیا کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں؟ جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا ان کے بھائی جہاد میں گئے اور اتفاق سے سفر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئے، یا پھر وہ جہاد میں گئے اور وہاں شہید ہو گئے، تو ان منافقین نے کیا کہا؟ لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس رہتے، میدان جہاد میں نہ جاتے، سفر میں نہ جاتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ وہ مرتے اور نہ وہ شہید ہوتے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ منافق کہہ رہے ہیں۔ منافقوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، مطلب ان کے بھائی کون تھے منافقوں کے؟ جو شہید ہوئے وہ ان کے بھائی تھے کیا؟ وہ جو شہید ہوئے ان کے بھائی تھے؟ بھائی اس لیے کہا، اس لیے کہ منافق بھی اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ایمان والے آپس میں کیا کہلاتے ہیں؟ بھائی کہلاتے ہیں۔ یا ان کو بھائی اس لیے کہا، اس لیے کہ ان کا تعلق کس سے تھا؟ قبیلے انصار سے تھا، اور منافق جو تھے ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، یعنی بھائی تھے۔ وہ کون سے بھائی؟ برادری کے بھائی، برادری کے بھائی۔ کہنے لگے کہ اگر وہ میدان جنگ میں نہ جاتے، ہمارے ہی پاس رہے، ادھر ادھر کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ادھر ادھر کیا دیکھتے ہیں؟ پھر
ادھر پھر ادھر، یہ اب تک آداب نہیں آئے تو کب آئیں گے؟ سوچیے آپ، اتنے دن ہو گئے، کوئی نیا مسئلہ تو ہی نہیں، ایک جگہ نظر کیوں نہیں رہتی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فوراً دماغ پہ بھی اثر ہوتا ہے اور دل پہ بھی اثر ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کھیل ہے بیان کرنا۔ آپ کی نظروں میں گڑبڑ ہوئی، مضمون ذہن سے نکل گیا ہے، کسی کی جان گئی، آپ کی ادا ٹھہری، آپ نے اسے ہلکے میں لے لیا، آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہوا۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا یا پھر ادھر ادھر دیکھنا، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں ایسا۔ ماشاءاللہ اچھے خاصے آنے والے دیندار، دین کی محفلوں میں شریک ہونے والے، تو یہ چیزیں جو ہیں نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا، کیا چیز ذہن میں تھی؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، یہ منافقین نے یہ بات کہی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے مسلمانوں سے؟ ان کی باتیں سن کے تم ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو جانا، ان کے باتوں کو سن کر ان کے چکمے میں تم نہ یہ سوچنا کہ اگر ہم نہ جاتے تو نہ شہید ہوتے، اگر سفر میں نہ جاتے تو یہ حادثہ نہ پیش، یہ تم نہ سوچنا۔ منافقین نے کہا صحابہ نے ایسا سوچا بھی نہیں، اس لیے صحابہ تو شہید ہونے کو کیا سمجھتے تھے؟ تو نعمت سمجھتے تھے۔ شہادت پہ وہ روتے نہیں تھے، افسوس نہیں کرتے تھے۔ آج بھی لوگ شہادت پہ افسوس کرتے ہیں، 1400 سال ہو گئے مگر روتے ہیں، ہر سال روتے، ارے روتے نہیں روتے ہیں۔ اور نبی کے زمانے میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے، ان شہیدوں کے بارے میں یہ بات کس نے کہی تھی؟ اگر نہ جاتے تو نہ مرتے اور نہ شہید ہوتے، منافقوں نے کہی تھی۔ کل بھی شہادت کو منافق مصیبت سمجھتے تھے، اور آج کے منافق بھی شہادت کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ کل کے ایمان والے بھی شہادت کو نعمت سمجھتے تھے، اور آج جو ایمان والے وہ بھی شہادت کو نعمت سمجھتے ہیں۔ صحابہ کیسی نعمت سمجھتے تھے شہادت کو پتہ ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، بڑے ماہر تھے۔ عربوں میں اعتراف تھا کہ حضرت حمزہ بہت جری، بہت بہادر ہے۔ حضرت حمزہ جب اسلام لے آئے تو جب بھی میدان جنگ میں گئے تو زرہ پہن کے نہیں گئے۔ زرہ وہ لوہے کا کرتا جس سے تلواریں اثر نہ کریں، وہ پہننا ہی چھوڑ دیا۔ کاہے کے لیے؟ شہادت مل گئے۔ غزوہ بدر میں حضرت عمر اور حضرت عمر کے بھائی، ایک ہے زرہ اور لڑنے والے دو بھائی، دونوں جا رہے ہیں جنگ میں۔ حضرت عمر اپنے بھائی سے کہہ رہے تم پہن لو، ان کے بھائی کہہ رہے نہیں تم پہن لو۔ نہ انہوں نے پہنی نہ انہوں نے پہنی، کیوں؟ شہادت دونوں کو چاہیے۔ باپ اور بیٹے دونوں کہہ رہے ہیں، ابو خیثمہ یہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے ایک ہیں اسود، بیٹا کہہ رہا ہم جائیں گے اور باپ کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے۔ باپ نے کہا بیٹے مجھے جانے دو، تمہارے گھر پہ بہنیں ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے کسی کو گھر پہ ہونا چاہیے، تم رک جاؤ۔ تو بیٹا کہہ رہا ابا اگر جنت کا معاملہ نہ ہوتا، شہادت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں آپ کی بات مان لیتا، جیسی آپ کو شہادت کی ضرورت ہے اتنی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ بالآخر ان میں اصرار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ قرآن اندازی ہوئی، پرچی ڈالی گئی، نکلا نام باپ کا، تو باپ گئے اور شہید ہو گئے۔ پھر آئندہ جنگ میں بیٹے گئے، وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا تھا اگر میدان جنگ میں ہمارے بھائی نہ جاتے، اگر سفر میں نہ جاتے تو نہ مرتے نہ شہید ہوتے۔ تم اس طرح کی باتیں نہ کہنا، یہ کہہ رہے ہیں، تم نہ سوچنا
اچھا منافقوں کا مقصد کیا تھا؟ ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو مسلمان بھی کنفیوز ہو جائیں گے، مگر ان کی باتوں کا مسلمانوں پہ کوئی اثر نوٹس لیا نہیں۔ جب نوٹس نہیں لیا تو دیکھا کوئی مسلمان تو یہ بات کہہ بھی نہیں رہا، ہم کہہ رہے ہیں مگر وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے منافق لوگ کیا ہوئے؟ خود ہی گھٹنے لگے۔ ہم نے اتنی کوشش کی پھر بھی ان کے اوپر کوئی اثر بھی نہیں، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے مقصد میں وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ صحابہ تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب کوئی آدمی کسی کو چڑھاتا ہے اور وہ چڑھ جاتا ہے تو وہ اور چڑھاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، میں چڑھایا چڑھ گیا۔ اگر کوئی کسی کو چڑھاتا ہے اور وہ چڑھتا نہیں ہے تو پھر آدمی چڑھانا چھوڑنے، ارے اتنی محنت بھی کی بتائے کوئی فائدہ نہیں، کیا فائدہ ان کے پیچھے پڑنے سے؟ اللہ کہتا منافقوں نے جو یہ باتیں کہی ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَجْعَلَ اللَّهُ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ باتیں انہوں نے اس لیے کہی تاکہ ان باتوں کو اللہ حسرت اور افسوس بنا دے ان کے دل میں۔ ایک تو حسرت یہ اگر نہ جاتے تو مارے نہ جاتے، دوسری حسرت کیا؟ مسلمانوں پر میری باتوں کا کوئی اثر بھی نہیں پڑا۔ یہ لیجئے اللہ فرماتا واللہ یحیی و یمیت، یہ عقیدہ ہرگز نہ رکھنا اگر ایسا کرتے تو یہ نہ ہوتا، اگر میدان جنگ میں نہ جاتے تو شہید نہ ہوتے، یہ سب کچھ نہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ واللہ یحیی و یمیت، میدان جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی، اور گھر میں رہنے سے کوئی آدمی موت سے نہیں بچتا، موت اور زندگی دینے والا اللہ ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی دیتا ہے۔ بہت سے لوگ میدان جنگ میں جاتے ہیں، جاتے رہتے ہیں مگر مقدر میں ان کے موت نہیں ہے، میدان جنگ میں شہید نہیں ہوتے، بستر پہ موت ہوتی۔ انہی لوگوں میں سے سیف اللہ، اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن الولید 100 جنگوں میں شریک ہوئے، 100، اور کہتے تھے میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے اس پہ تیر اور تلوار کا نشان نہ ہو۔ ہر جگہ لگی تلواریں اور ہر جنگ میں شہادت کی تمنا لے کے گیا، مگر شہادت نہ ملی۔ آج بستر کے اوپر میری موت ہو رہی ہے، اللہ بزدلوں کی آنکھوں سے نیند کو اڑا دے، بزدلوں کی آنکھیں کھل جائیں کہ میدان جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی۔ اللہ فرماتا واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی دیتا ہے۔ میدان جنگ میں گئے، جب بھی زندگی مقصود ہے تو زندہ رہے گا، اور اگر کبھی نہیں گئے میدان جنگ میں، اتنے بزدل گھر ہی میں پڑے رہتے ہیں، گھر ہی میں ہمیشہ پڑے رہتے، گھر سے نکلتے ہی نہیں، کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے۔ اللہ کہتا موت جہاں مقدر ہے ایسا کام پڑے گا، گھر سے نکلنا پڑے گا اور وہی موت آئی، اور آتی ہے موت۔ کبھی جاتے ہی نہیں تھے، اتفاق سے جانا پڑا، اتفاق سے جانا پڑا، اور گئے تو پھر واپسی نہیں۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ جو منافق مشورے کر دے رہے ہیں، مسلمانوں کو مس گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی دیکھ رہا ہے، اور مسلمان ان کی باتوں میں نہیں آ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، یہ تقدیر پر جمے ہوئے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے اعتبار سے اللہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایمان والوں کے سلے میں جنت ہے، اور منافقوں کے لیے دنیا میں بھی حسرت ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں کیا ہے؟ جہنم، وہاں سب کچھ ہے، ہر تکلیف جہنم میں، ہر آرام جنت میں۔ جنت مل گئی تو سب مل گیا، اور جہنم میں ڈال دیے گئے تو پھر کچھ بچے گا نہیں، ہر تکلیف وہاں موجود۔ اللہ فرماتا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور سنو،
اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یا دین کی خاطر تم نے سفر کیا اور اسی میں تمہیں موت آ گئی تو یہ مر جانا اور یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے؟ اس نعمت کے نتیجے میں شہید کا پہلا قطرہ جیسے زمین پہ گرتا ہے فوراً اس کی مغفرت ہو جاتی۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ تمنا کرے کہ مجھے دنیا میں اللہ میاں بھیج دیجیے۔ جنت میں جانے کے بعد کوئی تمنا کرے گا میں دنیا میں جائے؟ دکھ بھری دنیا میں صرف شہید کے علاوہ۔ شہید سے اللہ پوچھے گا کوئی تمنا ہے؟ ہاں اے اللہ ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دیجیے ہمیں، تیرے راستے میں ہم لڑیں اور پھر سے شہادت کا مزہ چکھیں، جو مزہ آیا تھا وہ مزہ ہمیں پھر سے چاہیے۔ کیا ہے شہادت؟ کیسی ہے لذیذ چیز، کیسی ہے مزیدار چیز۔ اس لیے صحابہ شہادت کی خبر سننے کے بعد پشیمان نہیں ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، موت سے پریشان نہیں ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کا جب وقت آیا آخر اور خوش ہو رہے اور کہا غدن نلقل احبا، ارے کل دوستوں سے ملاقات ہوگی، محمد و حزبا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آپ کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کل تو یعنی موت آئی، مدت سے امیر اس سے ملنے کی تمنا تھی، مدت سے امیر اس سے ملنے کی تمنا تھی، آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی۔ تو گن رہے تھے وصل کا دن، اور اتنا مختصر دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے، ارے اس دن کا تو انتظار تھا، دن گن رہے تھے کب موقع ملے اور کب موقع ملے اور کب موقع ملے۔ شہید کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اللہ والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ وبرد اللہ مسجع اپنے اخیر زمانے میں فرماتے ہیں، وفات سے 1 روز پہلے، مجھے مدینے جانا ہے، مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اضطراب، یہ بے چینی ہے؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے، شاید دیکھیے دل کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے، حضور نے بلایا ہے مجھے۔ تو ایسے آدمی جب ان کی موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے چہرے بتاتے ہیں ان کو کیا ملا، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، جیسا لگتا ہے جنت کو کوئی منظر دکھا دیا گیا اور اس کی وجہ سے مسکرا رہے۔ مرے جو پڑھ کے کلمہ ان کو دیکھو کہ جیسے مسکرانا چاہتے ہیں۔ نشانے مرد مومن باتو گوئم چو مر گائے تبسم بر لبے اوس۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مرد مومن کی پہچان یہ ہے جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی ہے اور مسکراہٹ اس کے لبوں سے ظاہر ہونے لگتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَئِن مُتُّمْ او قتلتم فی سبیل اللہ، اور اگر تمہیں موت وَلَئِن قتلتم فی سبیل اللہ، اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ یا تم مر بھی جاؤ دین کا کام کرتے ہوئے، تو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی طرف سے جو مغفرت تمہیں حاصل ہوگی اور جو اللہ کی طرف سے رحمت و مہربانی کا معاملہ ہوگا، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کیا جمع کر رہے ہیں؟ پیسہ، دولت۔ کاہے کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ جتنی دولت ہوگی اتنا ہی آرام ہوگا، جتنی دولت ہوگی ہر چیز خرید لیں گے، ہر چیز حاصل کر لیں گے، دولت ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے دولت ہے مگر آرام نہیں ملے گا، جو شہید کو آرام ملے گا۔ یہی تو مقصد تھا زندگی میں، باہر غیر ملک جانے کا مقصد یہی تھا، کمائیں گے آرام کریں گے۔
وقت پہ کھاتے نہیں، وقت پہ سوتے نہیں، دھوپ کی تمادت برداشت کر رہے ہیں، پیسہ آ جائے پھر آرام سے رہیں گے، یہی مقصد تھا نا۔ شہادت مل گئی تو بہت آرام مل گیا، اللہ راضی ہو گیا، جنت مل گئی، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ بہت بہتر ہے، اور اللہ جب کہے بہت بہتر ہے اس کا مطلب اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور سمجھ لو اچھا اگر نہیں گئے میدان جنگ میں اور سفر میں نہیں گئے تو مریں گے تو نہیں، پھر کبھی نہیں مرے گا نا، نہیں مرے گا نا، موت تو آنا ہی ہے، موت تو آنا ہی ہر حال میں، اور ہر ایک کو شہید ہوا وہ بھی اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ جو گھر میں مرا اور بچتا رہا اور بچتا رہا اور بالآخر مر گیا، یہ بھی پیش کیا جائے گا۔ وہاں پتہ چلے گا کس کی موت بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں جان دینا یہ موت نہیں ہے، یہ زندگی ہے۔ اور کون سی زندگی ہے؟ بولو، حیات جاودانی، ایسی زندگی کی اس کے بعد پھر موت نہیں ہے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، وہ تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ فنا فی اللہ کی ٹہنی میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، یہی وہ زندگی قابل رشک زندگی ہے۔ اللہ فرماتا وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ ہی کے دربار میں اکٹھا کیے جاؤ گے، اور وہاں عمل کے اعتبار سے جزا ملے گی، سزا ملے گی۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فرماتے تھے کہ قبر کھودنے کے بعد لوگ قبر کے اوپر وہ پھاوڑے کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، تو کہنے لگے، میں نے پوچھا یہ پانی کاہے کے لیے ڈال رہے ہو پھاوڑے پہ؟ کہلے پھاوڑا ٹھنڈا کر رہے ہیں تاکہ جلدی قبر نہ کھدے۔ کہا مجھے دے دیجئے، ہم فریزر میں اس کو رکھ دیں تاکہ کبھی نہ کھدے قبر۔ ارے اس کی وجہ سے کہیں قبر نہیں کھدتی، اگر زندہ رہو، کتنے زندہ رہو گے؟ لَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو سمجھو اللہ کے دربار میں تو حاضری ہونا ہے۔ جب شہیدوں کا انعام دیکھیں گے اور اپنی وقت پر موت کے بعد اپنی پریشانی دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور جس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے یہی سب سے بڑی چیز تھی۔ فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا، ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہیں تھا۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت کے دن۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، میدان احد میں صحابہ سے قصور ہو گیا بھائی، وہ ہٹ گئے میدان جنگ سے، جہاں بتایا تھا حضور نے، جنگ کا پاسا پلٹ گیا، شہید بھی بہت سارے ہوئے، اللہ کے نبی بھی بہت زخمی ہوئے، خود کی کڑیاں چبھی، دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو اس کی وجہ سے ممکن تھا حضور کو غصہ آ جاتا، ان کی وجہ سے ہوا، میری نافرمانی کی انہوں نے، تو حضور صحابہ کو ڈانٹتے، تم کیوں ہٹے تھے؟ تمہاری وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا۔ مگر تاریخ یہ بتاتی ہے اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو کچھ ڈانٹا نہیں، بالکل نہیں ڈانٹا۔ آپ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی آپ کا ان کو نہ ڈانٹنا، اتنی بڑی غلطی ہو جانے کے باوجود، یہ آپ کا بہت بلند اخلاق ہے، اور یہ اللہ کی آپ پر نعمت ہے کہ ایسے حالات میں بھی برداشت کر لینا اور کچھ نہ کہنا۔ اور اے پیغمبر اسی میں حکمت ہے، اگر آپ ان کو ڈانٹتے، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی تو ان کے دل پہلے ہی ٹوٹے تھے، یہ دل اور ٹوٹ جاتے، پھر ان کی اصلاح کیسے ہوتی؟ اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تکلیفوں کو برداشت کیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر آپ پر خدا کا احسان ہے، اور ان صحابہ پر بھی اللہ کا احسان ہے۔ آپ پر احسان یہ ہے ایسے اخلاق اللہ نے دیے ہیں، ایسے اخلاق کسی کے پاس نہیں۔ یہ تو آپ کے مرید ہیں، یہ تو آپ کے فدائی ہیں،
یہ تو آپ کے شاگرد ہیں. آپ کا تو دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے جنہوں نے پتھر برسائے ہیں, آپ نے ان کے لیے بھی دعائیں کی. یہ آپ کے اخلاق, یہ اللہ کا کرم ہے صرف, یہ ذاتی کمال نہیں ہے. اور یہ صحابہ پر بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ان کو ایسا نبی ملا, ان کو ایسا رسول ملا, ایسے اخلاق والا, ایسے کرم والا, جس کی نظیر اور مثال کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, اللہ کی مہربانی کی وجہ سے, لِنْتَ لَهُمْ, اے پیغمبر آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے. تھے تو یہ سزا کے مستحق, یہ ملامت کے مستحق تھے, ان کو برا بھلا کہا جاتا, ان کو ڈانٹا جاتا, مگر اللہ کی آپ پر خاص مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم بنے رہے. آپ نے ایک لفظ نہیں کہا, آپ نے اف نہیں کہا, آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کی آپ پر مہربانی. اور ان پر خدا کی مہربانی یہ ہے کہ آپ جیسا رحمت للعالمین استاد اور نبی, مقتدا اور پیشوا اللہ نے عطا فرمایا. قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی اس مزاج اور کیفیت کو بیان کیا اور کیا کہا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں وہ تمہیں میں سے ہیں. اور رسول کی خاص بات کیا ہے؟ اللہ بتا رہا, اپنے نبی کا تعارف خدا کرا رہا ہے, اور اللہ سے اچھا کوئی تعارف نہیں. عزیز علیہ ما عنتم, ان کو تم سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, اگر تمہارے پھانس بھی لگتی ہے تو ان کے دل پہ آرے چلتے. عزیز علیہ ما عنتم, ان کے اوپر بہت شاق گزرتا ہے, ہر وہ کام جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے ان کا دل دکھتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم, اور یہ نبی تمہاری بھلائی کے بڑے حریص ہیں, کہیں سے تمہارا بھلا ہو جائے, نقصان نہ پہنچنے پائے. حریص علیکم, کس پر, کس کا بھلا چاہتے ہیں؟ خالی مسلمانوں کا نہیں. اس لیے نبی کس کے لیے بھیجے گئے؟ پورے عالم کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے. ہندو اور یہودی, عیسائی, مجوسی, پوری دنیا کے انسان اور جن, سب کے نبی ہیں آپ. آپ سب کا بھلا چاہتے ہیں, کسی کے پھانس نہ پہنچے. آپ تو ابو جہل کا بھی بھلا چاہتے تھے, اور ایسا بھلا چاہتے تھے کہ آپ نے باقاعدہ اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی. آپ تو ایسے ہیں, آپ کے اخلاق, اللہ اکبر. اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق کے بڑے عظیم مرتبے پر ہیں. اللہ جس کے بارے میں یہ کہہ دے اس سے بڑے اخلاق کسی کے ہو نہیں سکتے. روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بیٹی ہیں, ان کا کیا نام تھا؟ اچھا, کیا نام تھا ان کا؟ ارے بولو تو, ڈرو نہیں. کیا نام تھا؟ اچھا, ہاں بھائی, کیا نام تھا حضور کی بڑی بیٹی کا؟ بتاؤ تو, کوئی حرج نہیں, غلطی ہوگی تو کیا ہوا, انسانوں سے غلطی ہوتی ہے. کیا نام تھا حضور کی بڑی بیٹی کا؟ کیا نام تھا؟ جو معلوم ہو وہی بتا دو, کوئی حرج نہیں. کیا نام تھا؟ حفصہ. کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. کیا نام تھا بھائی حضور کی بڑی بیٹی کا؟ نام کیا تھا؟ اتنے لوگ ہیں بتائیے, یہ سب نبی کے صدقے میں کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور جیتے ہیں. ہے نبی کی بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب تھا. کوئی حرج نہیں اگر غلطی ہو گئی. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا چلیں گے, گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں. ارے آپ آئے ہیں, غلطی ہوگی تو اصلاح کی جائے گی, مگر بولو تو منہ سے. بڑی بیٹی زینب, اور 4 بیٹیاں. حضرت زینب کے بارے میں آپ نے فرمایا خیر بناتی, میری بہترین بیٹی. خیر بناتی اصیبت فیا, میری بہترین بیٹی کیوں ہے؟ میری وجہ سے اس کو ستایا گیا, میری وجہ سے اس کو ستایا گیا. کیا ستایا گیا؟
ہجرت کر کے مدینے جا رہی تھی اور گھیر لیا ظالموں نے، نبی کی بیٹی علل اعلان ہجرت کر کے نہیں جانے دیں گے، اور ایک تیر مارا جس سے نیچے گر گئیں، امید سے تھیں، زخمی ہوئیں، بچہ ضائع ہو گیا۔ بعد میں اسی تکلیف کی وجہ سے حضرت زینب کی وفات بھی ہوئی مدینے آنے کے بعد۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خیر بناتی اصیبت فیہا۔ اور جب اللہ کے نبی قبر میں اترے اپنی بیٹی کی، صحابہ کہتے ہیں چہرے پہ بڑے رنج و غم کے آثار، کبھی نہیں دیکھے اتنی، اس قدر غمزدہ رنجیدہ۔ چند وہ خوش نصیب ہیں جن کی قبر میں حضور خود اترے ہیں، ان میں سے حضرت زینب۔ صحابہ دیکھتے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کے چہرے سے وہ غم ختم ہو گیا۔ پوچھا بعد میں، کہا مجھے اپنی بیٹی زینب کا خیال آیا، یہ کمزور ہے، ستائی گئی ہے، زخمی ہے۔ اور پھر قبر کی منزل کا خیال آیا، بڑی فکر تھی مجھے۔ اللہ کی طرف سے مجھے مطمئن کر دیا گیا کہ زینب کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ ہو۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ فاطمہ زہرا کی 3 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام کیوں رکھے؟ زینب یہ میری بہن کا نام تھا، رقیہ میری بہن کا نام، ام کلثوم میری بہن کا نام، مگر یہ فاطمہ کے نام پر کمانے والے اور کھانے والے، ان کی قسمیں کھانے والے ظالم کہتے ہیں زینب حضور کی بیٹی ہی نہیں تھی، فاطمہ کی بہن ہی نہیں تھی۔ جشن زینب مناتے ہیں، یہ کون ہے؟ حضرت حسین کی بہن زینب، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، یہ کربلا کے میدان میں موجود تھی، ان کا نام زینب رکھا ہی کیوں؟ یہ بہن کی، مظلوم بہن، ان کے نام پہ نام رکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت زینب، تو حضرت زینب کو جس آدمی نے ستایا تھا اس کا نام تھا حبار ابن الاسود۔ حبار ابن الاسود، حضور کو جب خبر ملی تو بڑا غصہ آیا، اور آپ نے کہا کہ اگر مجھے یہ آدمی مل گیا تو ہم اسے قتل کریں گے، اور تم میں سے کسی کو قابو مل جائے اس کو قتل کر دینا، اس کی لاش کو جلا دینا۔ بیٹی کی محبت، اتنا ظلم، اتنی زیادتی۔ مگر جب مکہ فتح ہوا، حضور بیٹھے ہوئے تھے، اتنی دیر میں وہی شخص آیا جس نے بیٹی کو قتل کیا تھا، جس نے دھکا دیا تھا، تکلیف پہنچائی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا حضور حبار آیا ہے، مگر آپ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ آ کے سامنے بیٹھ گئے، اے اللہ کے رسول، بڑا مجرم ہوں میں، بہت بڑا مجرم ہوں میں، مجھے احساس ہے، میں نے جی چاہا میں طائف چلا جاؤں، میں مکہ چھوڑ دوں، میں آپ کی نگاہوں کے سامنے نہ پڑھوں، میں نے بہت دل آپ کا دکھایا ہے، مگر پھر آپ کے اخلاق کریمانہ ہمیں یاد آئی، آپ کی سیرت یاد آئی، آپ کا جو بڑا دل ہے وہ مجھے یاد آیا۔ آپ سے بڑا دل کسی کے پاس نہیں ہے، آپ کی رحمت یاد آئی، اسی کے سہارے میں آ گیا ہوں، حضور مجھے معاف کر دی۔ آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ، اللہ صحابہ سے کہہ رہا تمہاری قسمت ہے تمہیں ایسا نبی ملا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت و مہربانی کی وجہ سے آپ نے ان ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت کلامی کرنے والے ہوتے اور اگر آپ سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ غلام آپ کے پاس نہیں رہتے، یہ سب بیچارے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ حضور کا دل دکھا ہے، حضور معاف نہیں کریں گے، لہذا کیا کریں وہاں جا کر کے؟
یہ دین کے خادم ہیں، یہ دین کے داعی ہیں، یہ آپ کی کمائی ہے، یہ قرآن و سنت پوری دنیا میں پھیلانے والے ہیں، یہ آپ کے پاس ہیں ہی اس لیے کہ آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ، پھر اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اے پیغمبر آپ کو تکلیف تو پہنچی، ہم تو ان کو معاف کر چکے ہیں۔ صحابہ کا مقام دیکھو، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہم تو ان کو معاف کر چکے ہیں، اے پیغمبر آپ کا دل دکھا ہے، ہم سفارش کرتے ہیں آپ بھی ان کو معاف کر دیجیے۔ کتنی بڑی بات! یعنی زبان سے تو آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہا، ڈانٹا بھی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا آپ کے دل میں ہو ان کی وجہ سے میرے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں چبھ گئی ہیں، ہو سکتا آپ کے دل میں یہ بات ہو۔ اے نبی ہم آپ سے کہتے ہیں ہم تو معاف کر چکے ہیں، اے پیغمبر آپ کا جو حق ہے وہ بھی آپ ان کو معاف کر دیں۔ کتنا بڑا مقام صحابہ، اللہ کی سفارش کر رہا ہے اپنے نبی سے۔ یہ صحابہ کی محبوبیت کی علامت ہے، اللہ کو کتنے چہیتے ہیں صحابہ اور کتنے محبوب ہیں صحابہ، اپنے نبی سے سفارش کر رہا ہے، فاعف عنہم، اے پیغمبر آپ ان کو معاف کر دیے۔ اور اے پیغمبر خالی معافی نہیں، لطف دیکھیے، مہربانی دیکھیے، معاف کر دیے۔ پہلے تو یہ کہا، پھر کیا کہا؟ واستغفر لہم، اور ان کے لیے ہم سے معافی مانگ دیجئے، خود بھی معاف کیجئے اور بعد میں ہم سے کہیے اے اللہ میرے ان غلاموں کو معاف فرما۔ حالانکہ ہم تو معاف کر چکے ہیں، مگر جب آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں گے ہم سے تو ان کے دل چھوٹے ہو جائیں گے، ارے ان کے دل باغ و بہار ہو جائیں گے۔ یہ دل جو غمزدہ ہیں، میری وجہ سے حضور کو تکلیف پہنچی، آپ کے دانت شہید ہو گئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، اتنا صدمہ پہنچا ہے، ان کے دل اے پیغمبر بہت ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم ان کو معاف کر چکے ہیں، آپ ان کو معاف کر دیے۔ اور خالی معاف کرنا نہیں ہے، مزید عنایت پر عنایت یہ کیجئے، ان کے لیے ہم سے معافی مانگ دیجئے۔ اور جب آپ ہم سے ان کے لیے معافی مانگیں گے، سنیں گے نبی نے اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگی ہے، تو ان کو یقین ہو جائے گا، ان کا دل جو ہے مطمئن ہو جائے گا۔ یہ صحابہ، ایک جگہ قرآن میں ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے پیغمبر ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نبی سے خدا کہہ رہا ہے ان کو دعا دے دیجئے آپ، کیوں؟ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعا سے ان کا دل مطمئن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا ان کے دل کو، ان کا دل بڑا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ یہ کس کی فکر ہے؟ صحابہ کی۔ کس کو فکر ہے؟ اللہ کو۔ کیوں؟ صحابہ نبی کا معجزہ ہیں، صحابہ نبی کی کمائی ہیں، صحابہ دین کا سرمایہ ہیں، صحابہ دین کو امت تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ صحابہ کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، آج نمازیں اور روزہ، زکوٰۃ اور حج، تلاوت اور چلت اور پھرت اور ذکر اور اذکار، اور جہاں کہیں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، یہ سب صدقہ اور فیض اور قربانیوں کا نتیجہ ہے حضرات صحابہ کرام کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام صحابہ کا اتنا اونچا کیوں بیان کیا؟ تاکہ جب ظالم لوگ صحابہ کو برا کہیں تو سمجھ لینا یہ بدبخت ہیں، یہ بدنصیب ہیں، یہ ذلیل ہیں، یہ روسیاء ہیں۔ صحابہ اللہ کے محبوب ہیں اور صحابہ نبی کے محبوب ہیں۔ ان سے جو آدمی دشمنی رکھے، جو ان کو برا کہے، اللہ کی کائنات میں اس سے ذلیل اور حقیر ترین کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا پہچان لے۔ اسی لیے نبی کریم، یہ تو اللہ نے کہا، نبی نے بھی یہی کہا، کیا کہا؟ اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھنا، کیسے لوگوں کو؟ جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ دیکھے ایسے لوگ؟ نہیں دیکھے ہیں، بولو۔ حضور کی وصیت ہے، ہمارے ابا کی وصیت نہیں ہے، یہ حضور کی وصیت ہے، ساقی کوثر کی وصیت۔ ہمیں حضور کی سفارش چاہیے، ہمیں اللہ کے نبی سے کوثر کا جام چاہیے، وہ حضور کی وصیت ہے ہر امتی کے لیے۔ تم ان سے تعلقات کرو گے، تم ان سے تعلقات رکھو گے، تم ان کی محبت کے قصیدے پڑھو گے، تم ان کی تعریفیں کرو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں،
تو چپ نہ رہنا، خاموش نہ رہنا، وہ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، نہیں. فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو اپنی زبان سے یہ کہنا اور اپنے دل میں یہ کہنا جو تم میں برا ہے اللہ اس پر لعنت برسائے، اللہ اس پر لعنت ہو جو تم میں سے برا ہے. ظاہر ہے صحابہ برے ہیں یا ان کے برا کہنے والے برے ہیں؟ یہی برے ہیں، اللہ کی لعنت. یہ لعنت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ نبی نے دیا ہے. لعنت کرنے تو کیا فائدہ صاحب، وہ اپنی قبر میں جائیں، ہم سے کیا لینا دینا، وہ اپنا نہ ہمیں اعمال سیاہ کر. ارے کر رہے ہیں، تمہارا بھی تو کچھ کام ہے. جب کسی کے محبوب کو برا کہا جاتا ہے وہ برداشت نہیں کرتا. اللہ کہتا ہم تو خود ہی جواب دیتے ہیں، نبی نے جواب دیا ہے، مگر تمہیں بھی اگر صحابہ سے محبت ہے تو تمہاری اس محبت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تم اپنی زبان سے کیا کہو، لعنت اللہ علی شرکم، تم میں سے جو برا ہے اس پر اللہ کی لعنت. اللہ کیا کہہ رہا اپنے نبی سے، واستغفر لہم، اے پیغمبر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کر دی. ہم معاف کر چکے ہیں، آپ بھی معاف کر دیجئے. اور خالی معافی پہ اکتفا نہیں، ارے بیٹھ بھی جائیے. کس قدر خشوع خضوع سے ٹوپی پہن رہے کھڑے ہو کر کے تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں 10 آدمی. تو کیا ہوا کہ معاف کر دیے، میں نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیے. اور خالی معافی نہیں بلکہ ہم سے ان کے لیے معافی مانگی تاکہ یہ سنیں اور ان کا دل بڑا ہو جائے. حضور نے معافی مانگ دی ہمارے لیے، حضور کے دل میں میری طرف سے کوئی تقدر نہیں ہے. اور اتنا ہی نہیں، آگے خدا کیا کہہ رہا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اے پیغمبر آئندہ ان سے مشورہ بھی کیجئے، ان سے مشورہ بھی کیجئے. جب آپ ان سے رائے لیں گے، مشورہ کریں گے تو یہ دل میں ان کے عظمت پیدا ہو، حضور ہمیں کچھ سمجھتے ہیں، حضور ہم سے خفا نہیں ہے، ناراض نہیں ہے. اگر حضور ہم سے ناراض ہوتے تو ہم سے مشورہ نہیں طلب کرتے، ہم سے رائے نہیں لیتے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے نبی سے یہ کہا اور نبی نے ان تمام باتوں پر عمل کیا. صحابہ سے مشورہ کیا آپ نے، بدر میں مشورہ، اور احد میں مشورہ، خندق میں مشورہ، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگائی تو مشورہ. ہر موقع بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ، قدم قدم پہ مشورہ. اور زیادہ تر مشورہ کس سے کرتے؟ سب صحابہ سے کرتے تھے، مگر زیادہ تر عمل کس پہ ہوتا تھا؟ کہ ابو بکر صدیق کا مشورہ یا عمر فاروق کا مشورہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت تو ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا مشورہ کیجئے، یعنی ابو بکر و عمر سے مشورہ کیجئے. اور ایک موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت عمر و ابو بکر سے کہا اگر تم دونوں کا مشورہ ایک ہو گیا، مشورے میں اگر تم دونوں کی رائے ایک ہو گئی تو میں تمہاری رائے کے خلاف کام نہیں کروں گا، میں اسی پہ عمل کروں. اللہ تعالیٰ سے شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور اے پیغمبر مشورہ کیجئے مگر مشورے میں ضروری نہیں ہے جو یہ مشورہ دے اسی پہ عمل کیجئے. اس سے کیا پتہ چلا؟ مشورہ کرنا چاہیے لیکن جو بات اپنی سمجھ میں آئے. مشورے پر ہر آدمی کے عمل ضروری نہیں ہے. اب آدمی بھی سوچتا ہم سے مشورہ کیا ہماری بات مانی نہیں. اللہ نبی سے کیا کرنا؟ مشورہ تو کیجئے لیکن اس کے بعد جو رائے آپ کی بنے، جو آپ کی سمجھ میں آئے، آپ اس پر عمل کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ اللہ پر رکھیے، انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا. اب فاروق اعظم نے مشورہ کیا دیا، یہ بدر کے جو قیدی ان سب کی گردنیں مار دی جائے. حضور نے ان کے مشورے پہ عمل نہیں کیا. صدیق اکبر کا مشورہ، حضور یہ سب اپنے لوگ ہیں، ان سے پیسہ لے لیجئے، مسلمانوں کی مالی حالت مضبوط ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ آج نہیں تو کل یہ ایمان لے آئیں گے. آپ نے اسی پہ عمل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا. تدبیر کرو، ووٹ دو الیکشن میں،
مگر اپنے ووٹوں پہ بھروسہ نہ کرو، بھروسہ اللہ پر کرو۔ دوا اور علاج کرو اچھا سے اچھا، مگر ڈاکٹر پر دواؤں پہ بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ اللہ پر ہے۔ محنت کرو، مشقت کرو، لیکن رزلٹ اپنی محنت و مشقت ہے۔ ہم نے تو بہت محنت کی ہے، جی نہیں، کیا ہوتی ہے آپ کی محنت؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ صحابہ سے کہا اچھا بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ جو سب سے طاقتور ہے، سب اس کے سامنے مغلوب، جو چاہے وہ کرے، جو چاہا اس نے کیا، جو چاہے گا کرے گا، بھروسے کے لائق اکیلے وہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان منافقین کے مشورے پہ نہ عمل کرنا، اگر نہ جاتے میدان جنگ میں تو نہ مارے جاتے، ان کی باتوں میں نہ آنا، بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ پہ کرو۔ کیوں؟ ان ينصركم الله فلا غالب لكم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتی، چاہے تم تھوڑے ہو، بے سر و سامان ہو۔ بدر میں تم نے دیکھا 313 تھے، وہ 1000 کا لشکر تھا، سواریاں بھی نہیں تھی، اسلحے بھی نہیں تھے، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال تھی، اللہ نے مدد کی۔ فلسطین کے مظلوم مسلمان 8 مہینے سے زیادہ ہو گئے، وہ مجاہدین لڑ رہے ہیں، اور اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، دنیا کے تمام ممالک اور بہترین ان کے اسلحے اور لشکر اور اسلحے اور ہتھیار اور تدبیریں سب لگا لی انہوں نے، مگر اس کے باوجود مجاہدین سے پر وہ فتح نہیں پا سکے۔ اتنے شہید ہو گئے، شہید عوام ہو رہے ہیں، شہید عوام ہو رہے ہیں، مجاہدین کا بال نہیں بگڑا، شہید ان میں سے ہوئے ہیں مگر زیادہ نہیں ہوئے جتنے اسرائیل کے لوگوں کو انہوں نے مارا ہے، اور جتنے ان کے تابوت اٹھے ہیں، اور جتنا ان کا مالی نقصان ہوا ہے، اتنا نقصان مجاہدین کا نہیں ہوا۔ یہ تو ظلم ہے، جب ان سے نہیں کام بن رہا ہے تو عام مسلمانوں کو مار رہے ہیں، نہتے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، دنیا کے سامنے اپنی ضلالت اور اپنی کمینگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ معصوموں سے لڑنا کیا ہے، لڑنا ہے تو برابر والوں سے لڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، کیوں ایسا ہے؟ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ پتہ چلا اتنا بڑا بمبار طیارہ آ رہا ہے، اتنا خطرناک ہے، زمین کو پھاڑ دے گا، اور صاحب بم برسائے تو بم کیا ہے؟ وہ گرے اور پھٹے ہی نہیں۔ بم مار رہے ہیں کہیں اور گر رہے ہیں خود ان کے مجمع میں، ان کا رخ کون پھیر رہا ہے؟ وہ فرشتے پھیر رہے ہیں۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تم سے ہٹا لے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد؟ اللہ اگر اپنی نصرت و توفیق ہٹا لے تو پوری دنیا بھی مل جائے پھر بھی تمہاری مدد نہیں ہو سکتی۔ دیکھو بدر میں 313 تھے، مدد ہوئی تو کیا عالم ہوا۔ احد میں تم 700 تھے، وہاں سے زیادہ تھے نہیں تھے، اللہ کی مدد تھی۔ لیکن جب تم نے مرکز چھوڑ دیا تو اللہ کی مدد تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گئی اور جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ فرما وَإِن يَخْذُلْكُمُ اللَّهُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ نہ دے تو اس کے بعد کون ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے اور تمہیں غلبہ عطا فرمائے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تدبیریں ضرور اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ ہی پہ رکھو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اے اللہ ہم نے کوشش کی ہے، کرنا آپ کا کام ہے۔ نبی نے کوششیں کی تھی، صحابہ نے کوششیں کی تھی، ہم بھی کوشش کر رہے، کوشش ہی نہیں کرنا اور اللہ سے بھروسہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ شفا دینے والا، ہم دوا نہیں کریں گے، اللہ شفا چاہے گا شفا دے دے، غلط ہے، دوا کرو شفا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جو جنت سے سواری آئی تھی اس کا کیا نام تھا؟ براق۔ براق کیوں کہتے ہیں اسے؟ وہ لوگ کہتے ہیں براق،
براق نہیں. دیکھیے حاجی صاحب بتا رہے ہیں کوئی وجہ براق کی, کہنے سفید نہیں, براق بنائے برق سے. برق کے معنی بجلی. بجلی کی اسپیڈ بہت کم ہوتی ہے نا, بہت تیز. ابھی ادھر دکھی پورب میں اور ایک دم سے پچھم میں چمک رہی, تو سواری کی رفتار اتنی تیز تھی, اس لیے اسے کہتے براق. اور وہ کیسا جانور تھا؟ حدیث میں تو اتنا ہے کہ وہ گدھے سے بڑا تھا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا, مگر باقاعدہ بازار میں اس کی تصویریں ملتی ہیں. دیکھیے آپ نے, گھوڑے کا پورا ڈھانچہ بنا ہوا ہے اور شکل کسی عورت کی خوبصورت سی بنی ہوئی, بتائیے آپ. اور اس کے بعد اس کے اوپر قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور لوگ اپنے مکانوں میں بھی لگائے ہوئے ہیں. یاد رکھے, گھوڑا ہو یا گدھا ہو یا براق ہو, اولاً تو ان کو پتا کیسے, دیکھا تو انہوں نے تھا نہیں, تصویر کیسے بنا دی؟ پھر تصویر کسی بھی جاندار کی ہو, جس گھر میں ہوگی اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اگر فرشتوں کو بلانا ہے تو تصویریں اپنے گھر سے جانداروں کی ہٹانا ہے. پتہ چلا شادی ہوئی تھی تو شادی کے موقع کی یادگار تصویر فریج پہ رکھی ہوئی ہے, سجی ہوئی ہے. یہ کن کے گھر؟ یہ سب ان کے غیر مسلموں کے وہاں ہوتا ہے, یہ تو ہے نا. اور اگر نہیں ہے تو آپ بیکورڈ ہیں, آپ تہذیب یافتہ نہیں ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں. آپ پڑھے لکھے لوگوں کو یہاں یہ سب ہوتا ہے. آپ بتائیے, پہلے پڑھے لکھے لوگ تھے جو تصویریں بناتے تھے, یا اسلام نے لوگوں کو پڑھا لکھا بنایا ہے؟ آپ سوچئے, قرآن میں نبی نے جس چیز سے منع کر دیا, اب اس کے بعد اس کو رکھنا بد تہذیبی. آپ مہذب نہیں ہو سکتے اگر نبی کا طریقہ چھوڑیں گے, کسی کا بھی طریقہ اختیار کریں گے, اس لیے کہ نبی کے طریقے سے اچھا طریقہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, نبی کے طریقے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے, اس سے اچھا ماڈل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے نمونہ بھیج دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فال, تو وہ جو براق آیا تھا نبی کے لیے خاص طور سے, اور جب آپ مسجد اقصیٰ میں گئے جہاں آپ نے نبیوں کی امامت کی, تو مسجد اقصیٰ کے دروازے پر ایک پتھر تھا, اس پتھر میں پہلے سوراخ کیا اور پھر اس کو باقاعدہ باندھا, پھر مسجد کے اندر گئے. اگر آپ اسے نہ باندھتے تو بھاگ جاتا وہ, نا وہ بھاگ جاتا. وہ جنت سے آیا تھا, وہ آپ ہی کے لیے آیا تھا, اور ہر جاندار سمجھتا تھا, انسان تو سمجھتے تھے, جانور بھی سمجھتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں, اور وہ سعادت سمجھتا تھا. حیرت ہوگی, قربانی کا زمانہ آ رہا. حدیث میں آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے. کتنے؟ 100. اور 63 اونٹ آپ کی 63 سال کی عمر اپنے ہاتھ سے آپ نے ذبح کیے. بخاری شریف کی روایت ہے, جب اونٹ کو ذبح کر رہے تھے آپ, تو باقاعدہ ایک اونٹ کے بعد دوسرا اونٹ خود ہی سے اپنی گردن آگے بڑھاتا تھا. یہاں تو اگر جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو دوڑتا نہیں, اس کو گھسیٹنا پڑتا ہے. وہ پیچھے زور لگا رہا, آدمی آگے کھینچ رہا ہے, مگر وہ اونٹ سمجھ رہے تھے مجھے ذبح کون کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین. ان کے ہاتھ سے ذبح ہونا سعادت ہے, لہذا اونٹ کلہن یزدلفن الیہ, ہر اونٹ خود اپنی گردن آگے بڑھا رہا تھا. آپ سوچئے, جو جنت سے آپ کے لیے سواری لائی گئی ہوگی, کیا وہ سواری کو اگر آپ باندھتے نہیں تو بھاگ جاتی؟ نہیں, پھر بھی آپ نے اسے باندھا. کیوں؟ امت کو سکھانے کے لیے. پہلے گاڑی کو لاک کرو, پھر بھروسہ کرو کوئی نہیں لے جائے گا. پہلے تدبیر اختیار کرو, پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. دوائیں کرو, پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ فرماتا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. منافقی, ایک تو صحابہ کا حال دیکھا آپ نے, مخلص, اللہ سفارش کروا رہا ہے, ہم نے معاف کر دیا, نبی تم بھی معاف کر دو, ان کے لیے دعا. اور دوسرے منافق, جہاں صحابہ کا ذکر وہیں منافقوں کا ذکر. اب منافقوں کی حالت کیا ہے؟ بدر کے موقع پر جب مال غنیمت جمع کیا گیا تو ایک چادر اس میں نظر نہیں آئی.
لال چادر تھی. ایک منافق کہنے لگا ہو سکتا ہے یہ اللہ کے نبی نے رکھ لی ہو. دیکھا آپ نے, منافق کے دل میں نہ اللہ کی عظمت ہوتی ہے, نہ نبی کی عظمت ہوتی ہے, نہ صحابہ کی عظمت ہوتی ہے. سب سے پہلے اللہ کی عظمت پیدا ہوتی, پھر اللہ کی وجہ سے رسول اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے, بیت اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے, صحابہ کی اہل بیت کی عظمت پیدا ہوتی ہے. جس کے دل میں نبی کی عظمت نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل میں اللہ کی بھی عظمت نہیں ہے. کیا کہنے لگا, شاید کہ یہ نبی نے چادر رکھی. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی, کیا کہا, ما کان لنبی ان یغل, نبی کی شان نہیں ہے کہ کسی چیز میں خیانت کرے, خود سے کوئی چیز رکھ لے. خیانت کا مطلب اللہ نے کوئی حکم دیا تھا یہ امت تک پہنچا دو, اور نبی وہ حکم نہ پہنچائے تو یہ کیا ہے, خیانت. جتنے یہ رافضی ہے یہ فاطمہ زہرا سے محبت کریں گے, یہ حسن حسین سے محبت کریں گے, ان کے دل میں نبی کی محبت نہیں. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جبریل کو بھیج کر, جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو علی کی خلافت کا اعلان کر دیجئے کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا, علی. تو جب جبریل آئے تو حضور نے کہا یہ ہم نہیں کریں گے. آپ بتائیے حضور سے یہ امید ہے؟ پھر واپس گئے, پھر اللہ کی طرف سے اعلان آیا, اعلان کر دیجئے. اگر آپ نے اعلان نہیں کیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تو آپ نے رسالت کا فریضہ انجام نہیں دیا, پھر بھی آپ نے اعلان نہیں کیا. پھر جبریل واپس گئے. آپ نے کہا ڈر لگ رہا ہے مجھے, اعلان کیسے کریں؟ پوری دنیا بت پرستی میں مبتلا ہے, اللہ کہہ رہا ہے نبی اعلان کر قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے پوری دنیا تو بتوں کی پجاری ہے اور میں کہہ دوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, کہا کبھی. مگر انہوں نے علی کی خلافت کا اعلان کر دو تو حضور نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے. پھر جبریل آئے, ان کا واللہ یعصمک من الناس, ڈریے نہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, آپ کا کچھ نہیں ہوگا. پھر حضور نے مجبوراً اعلان کیا, تو کیا اعلان کیا, من کنت مولا فعلی مولا, میں جس کا مولا علی اس کے مولا ہو گیا. خلافت کا اعلان دیکھا آپ نے. یہ الزام ہے نہیں ہے نبی پر کہ اللہ کا حکم تھا اور نبی نے چھپا لیا. نبی صحابہ سے ڈرتے تھے. اللہ کہتا ما کان لنبی ان یغل, نبی کی شان نہیں ہے کہ نبی خیانت کرے. ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ, اور نبی تو بہت بڑے وہ تو معصوم ہوتے ہیں, جو بھی خیانت کرے گا وہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن لے کے آئے گا. خیانت کا مطلب اگر سوئی بھی کسی نے لے لی ناحق, دو بھائی تھے اور دونوں بھائیوں کی زمینیں تھیں, ایک بالش بھی اگر کسی نے دبا لی یہ خیانت ہے. کسی نے اگر خیانت کی تو اس کو لے کے قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بکری میں خیانت کی ہوگی بکری اس کے کندھے پہ لدی ہوگی اور وہ بکری میمے کر رہی ہوگی اور وہ کہے گا اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول میری مدد کر دیے. آپ کہیں گے لا املک من اللہ شیئا, میں اللہ کے مقابلے میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا. میں دنیا میں بتا چکا تھا خیانت کر کے میدان محشر میں نہ آنا. اونٹ میں خیانت کی تو اونٹ گردن پہ لدا ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَغْلُ لِيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس کو لے کے آئے گا. حدیث میں آتا ہے ایک صاحب تھے, ان کو حضور نے بھیجا کام کے کسی کام سے. جب وہ واپس آئے کہا جب زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. زکوٰۃ وصول کر کے لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو زکوٰۃ ہے اور یہ ہدیہ مجھے دیا ہے. تو آپ نے کہا ہدیہ, تم اپنی ماں کے گھر پہ بیٹھے رہتے تو یہ ہدیہ تمہیں ملتا؟ یہ خیانت ہے, اس کو جمع کرو. جو لوگ کام کرتے ہیں باقاعدہ کوئی اہم پوسٹ کے اوپر ہیں ویسے کوئی ان کو ہدیہ نہیں دے رہا ہے. ایسے لوگ ہدیہ لے کے کیوں آئے ہیں؟ یہ ہدیہ خیانت ہے. خیانت کیوں لے رہے ہیں؟ کوئی مقصد ہے نا. آپ کو تنخواہ مل رہی ہے, آپ ملازم ہیں,
پھر یہ الگ سے لینے کی کیا ضرورت ہے آپ؟ یہ بھی خیانت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمًا ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بالکل ظلم نہیں ہوگا، جرم کم ہو سزا زیادہ، ایسا نہیں ہوگا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، ایک طرف صحابہ ہے، انہوں نے اللہ کی راضی کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک طرف منافق ہیں، دنیا کمانے کے لیے انہوں نے بظاہر اسلام کا اقرار کیا اور اس کے بعد دل میں کفر رکھا۔ یہ دو راستے ہیں۔ اللہ فرماتا یہ دونوں برابر ہیں کیا؟ بولو، مخلص اور منافق برابر ہیں؟ فرما بردار اور نافرمان برابر ہیں؟ افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا وہ آدمی جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دے، کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے بسخط من اللہ، جو اللہ کے غضب کا اپنے آپ کو حقدار بنا لے۔ ومأواہ جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بدترین رہنے کی جگہ ہے۔ تھوڑی دیر بھی اگر وہاں چلا جائے آدمی تو مصیبت ہے، اور جس کا ٹھکانہ وہ ہو تو سوچئے کتنا خطرناک منظر ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے منافقین کے بھی درجے ہیں اور مومنین کے بھی درجے ہیں۔ منافقین کے درجے کہاں ہیں؟ جہنم میں، اور مومنین کے درجے کہاں ہیں؟ جنت میں۔ جنت کے اندر جو درجے ان کو کہا تھا درجات، نیچے، پھر اس سے اونچا اس کے اوپر، پھر اس سے اونچا اس کے اوپر، پھر سب سے اونچا سب کے اوپر۔ دنیا میں سب سے اونچی بلڈنگ کہاں ہے؟ دبئی میں، برج خلیفہ۔ لیکن نہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے سب سے اونچا ٹاور اور سب سے اونچی بلڈنگ جنت میں ہے۔ اس سے اونچا ٹاور ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنی اونچی بلڈنگ پتہ ہے؟ 6666 منزلہ بلڈنگ ہے جنت میں۔ جتنی قرآن کی آیتیں، اتنی اونچی بلڈنگ۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جہاں آخری آیت ہے وہ آخری منزل۔ تو جنت میں درجے ہیں، نیچے پھر اوپر، اوپر سب سے اوپر۔ جہنم کے اندر کیا ہے؟ درکات ہے، درجات نہیں، درکات۔ ایک ہے اس سے زیادہ عذاب والا، اس سے نچلا، اور سب سے خطرناک سب سے نیچے والا۔ منافق کہاں ہوں گے؟ سب سے نیچے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ ہم درجات عند اللہ، ان سب کے درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہاں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ کہتا مسلمانوں، اللہ نے تمہارے اوپر بڑا انعام فرمایا، بڑا احسان فرمایا۔ کیا احسان ہے؟ اس سے بڑا کوئی احسان نہیں، کیا چیز نہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، مگر سب سے بڑی نعمت اللہ نے احسان جتلا دیا جس پہ کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ایمان والوں ہی میں سے ایک نبی بھیجا۔ وہ نبی کون ہے؟ ایمان والوں میں سے مطلب ایمان والے انسان ہیں، وہ نبی بھی انسان ہے۔ انسان سے انسان سیکھ سکتا ہے، اگر فرشتہ نبی ہوتا تو انسان اس سے سیکھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، اور ہم لوگ اگر فرشتے کو دیکھتے تو پھر ارے مر جاتے، سیکھتے کیا ان سے؟ جن اگر کوئی نبی ہوتا جب بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ اللہ فرماتا تمہیں میں سے اللہ تعالی رسول بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی کیوں آیا، کاہے کے لیے آیا؟ وہ پڑھ کر سناتا ہے ان کے سامنے اللہ کی آیتیں۔ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانا، صحابہ کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی وہ سمجھ لیتے تھے۔ آیتیں پڑھ کے سنانا نبی والا کام ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کو پاک و صاف کرتا ہے۔ دل میں کینہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، حرص ہے، لالچ ہے۔ کیسے وہ لوگ تھے بتائیے؟ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، اور بعد میں کیا ہوا؟ کیسے لڑکیوں کی پرورش کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہم پرورش کریں گے، وہ کہتے ہم پرورش کریں گے۔ ہوا نہیں انقلاب ان کے اندر پیدا؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی. اور تعلیم ہماری مسجدوں میں بھی ہوتی ہے، کتاب کی ہوتی نہیں تعلیم، مگر نبی جس کتاب کی تعلیم دیتے تھے اس کتاب کا نام کیا تھا؟ ارے بولو. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کی تعلیم ہو رہی نہیں ہو رہی تعلیم. تو قرآن کی تعلیم دینا یہ نبی والا کام ہے یا نہیں؟ بولو ہے. مگر یہ سمجھنا کہ اس کتاب کی تعلیم نہیں ہے اور دوسری کتاب جب تک پڑھے وہی تعلیم ہے، یہ دین کا صحیح تصور نہیں ہے. وہ بھی تعلیم ہے اور یہ بھی تعلیم. یعلمہم الکتاب، نبی تعلیم دیتے تھے. صحابہ کی زبان عربی اور قرآن کی زبان عربی، تو نبی سکھاتے کیا تھے پھر؟ کہا نبی سکھاتے تھے جہاں صحابہ کرام کو سمجھنے میں غلطی ہوئی نبی نے بتایا اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے. اب اقیموا الصلاۃ ہے قرآن میں، نماز پڑھو. صلاۃ کے معنی عربی میں دعا کرنے کے ہیں. ڈکشنری آپ دیکھیے، اس کے بعد نماز پڑھیے، پھر کیا کرتے سب لوگ؟ دعا کر لیتے، ہو جاتی نماز. اللہ کے نبی نے بتایا نماز کا یہ مطلب نہیں، پہلے وضو کرو، اعضاء کو اس طرح دھو، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے وقت نماز پڑھو اور اتنی رکعتیں پڑھو اور نیت ایسے باندھو. اور کیسے باندھو؟ کیسے باندھو؟ کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ. اور کہاں باندھو؟ ناف کے نیچے. اور بار بار رفع یدین کرو. یہ بھی نبی نے بتایا، یہ بھی نبی نے بتایا. اگر خود سے حدیث کی کتابیں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور جو لوگ خود حدیث سے دین سیکھنا چاہتے ہیں وہ خود بھٹکتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے. دین صحابہ سے سیکھو، صحابہ سے حدیث ملی، صحابہ سے قرآن ملا. صحابہ کرام نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، صحابہ نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں نبی والی نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود شروع میں کہتے ہیں اللہ اکبر، جیسے ساری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں. اور رکوع میں جاتے وقت ایسے ہاتھ کرنا اور پھر ایسے کرنا. عبداللہ ابن مسعود نے آخر تک نہیں کیا. عبداللہ ابن مسعود نبی کے وہ صحابی ہیں جو ہر وقت ساتھ میں رہتے تھے، فقہائے صحابہ میں سے ہیں. ایک زندگی گزاری ہے. یہ نبی والی جو نماز ہے یہی صحابہ والی نماز ہے. لوگوں نے حدیثیں خود ہی دیکھنا شروع کر دی. اچھا رفع یدین ہے، جو نہیں کرے گا تو نہیں ہوگی تمہاری نماز، چلو شروع ہو گئے. یہ جاہل ہیں جو اتنے لوگ رفع یدین نہیں کر رہے ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے علماء، یہ بخاری پڑھنے والے، مسلم پڑھنے والے، اور تم نے خالی اردو کی کتاب پڑھ لی اور تم نے کہا حدیث پہ یہ عمل نہیں کریں. ہم عمل کریں گے. سوچا کیسے تم نے؟ سوچا کیسے؟ جو آدمی ایسا کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھاتے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ نبی کے سکھانے سے پہلے وہ لوگ کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اللہ نے ساری دنیا کا مخدوم انسان کو بنایا، سورج انسان کے لیے، چاند انسان کے لیے، پہاڑ انسان کے لیے. ان الدنیا خلقت لکم، مگر انسان کیا کر رہا تھا؟ پہاڑ کے آگے سر جھکا رہا تھا، پتھر کے آگے سر جھکا رہا تھا. یہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا ہم کیا ہیں. یعنی خادم مخدوم بنا ہوا تھا، مخدوم خادم بنا ہوا تھا، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. نبی نے جب ان کو سکھایا تو پھر کیا ہوا؟ ساری دنیا کے پیشوا بن گئے، مقتدا بن گئے، اور ساری دنیا کے رہبر اور رہنما بن گئے. کتنے نبی نے دیے ہیں رہبر؟ امت کو کتنے رہبر دیے؟ کتنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 12. امام کتنے ہیں؟ 12. اللہ کے نبی نے کتنے امام دیے امت کو؟ 1,24,000. کہا جس کسی کا دامن تھام لوگے ہدایت یافتہ رہو گے. یہ ہے نبی کا کمال. کہاں وہ خود راستے سے واقف نہیں تھے، کہاں دوسروں کو راستہ دکھانے والے بن گئے. آپ سوچئے درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا اور دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ کہہ رہا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا حق ادا کرو. نبی کریم علیہ السلام کی اس نعمت کا حق میں محبت کرو.
نبی پر درود پڑھو، نبی کریم علیہ السلام کو ستاؤ نہیں۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے نبی کو ستاتا ہے، وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جو نبی کو ستائے گا اللہ کی رحمت آئے گی۔ بولو، جو ولی کو ستائے گا برباد ہو جائے گا، جو نبی کو ستائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آئے گی۔ آج جو ساری دنیا میں بے چینی ہے، آج جو تشویش ہے کہ صاحب الیکشن ہو گیا، نتائج کل آنے والے، کیسے آئیں گے، کیا ہوگا، کیا حالات ہیں، یہ تمہیں سوچنے کی ضرورت تھی۔ تمہیں تو خالی تدبیر اختیار کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا، لیکن نبی کو ستانا چھوڑ دو، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ نبی کو ستانا چھوڑ دو، اولادیں ستا رہے ہیں، بیویاں ستا رہی ہیں، ہر گھر میں نبی کے ستانے والے موجود ہیں، ہر بے نمازی نبی کو ستاتا ہے، اور 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نبی کو ستاتے ہوں جہاں لوگ، تو وہاں اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ توبہ کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، نماز کی پابندی کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ اور کون سی دعا بتائی تھی پچھلے درس میں؟ یونس علیہ السلام کی دعا۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی یونس نے جو دعا مانگی تھی، اس دعا کو پڑھ کے جو آدمی دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا ختم ہوتا ہے؟ آیت کریمہ کا ختم۔ کوئی مقدمہ ہو گیا، بیماری ہو گئی، کہ ختم پڑھواؤ۔ ختم کیا ہے؟ یہی آیت۔ کتنے مرتبہ؟ 1.25 لاکھ مرتبہ۔ اب 1.25 لاکھ مرتبہ نہیں، اتنے مسلمان ہیں، اتنے نمازی ہیں، اگر مسجد میں آئے، اگر ہر مسلمان نے 3 مرتبہ بھی پڑھا تو کتنا ہو جائے گا؟ 1.25 لاکھ ہوگا خالی، کتنا ہو جائے گا؟ اور جتنا کثرت سے اللہ کو یاد کرو گے اللہ کے ویسے ہی فیصلے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد اجمل حلوائی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے اور شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اللہ بڑا ہے۔ محمد صادق کی طبیعت خراب ہے، حاجی محمد معین صاحب کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ حافظ محمد حسنین صاحب یہ یتیم بھی ہیں، اور یہ بیچارے عیادت کرنے کے لیے آ رہے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، اپنے گھر کے یہی ذمہ دار بھی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والیہود والنصارى والمشرکین الظالمین۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی عظیم الشان نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیرا کلام بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ساری دنیا کی مسجدوں کی، مدرسوں کی، اسلامی مرکزوں کی حفاظت فرما۔ تمام ایمان والوں، ایمان والیوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، عقیدے کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ظالم یہودی اور عیسائی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ
اے کرم کرنے والے، اے انتقام لینے والے، ان ظالموں کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ ان مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، زخمیوں کو شفا عطا فرما، یتیموں کی کفالت کے انتظام فرما، بیواؤں کی کفالت کے انتظام فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں جو لوگ نفرت کی آگ لگانا چاہتے ہیں، اے اللہ جو دین کو، دینداروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کے دعوے و دھمکیاں دے رہے ہیں، اے اللہ اس کی تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ وہ بڑے ہیں، ان کی تدبیریں بڑی ہیں، لیکن اے مالک تجھ سے بڑا کوئی نہیں اور تیری تدبیر سے بڑی کوئی تدبیر نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ایسے حاکموں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں، اے اللہ تو تجھ سے خوف نہ کریں۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان غیب سے ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جن کو ملازمت کی تلاش ہے اچھی ملازمت عطا فرما، جن کو رشتوں کی طلب ہے اچھے رشتے عطا فرما، جو شادی شدہ ہیں اے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد کی طرف سے فکر مند ہیں ان کی فکروں کو دور فرما، جو کاروبار کے اعتبار سے ٹوٹے ہوئے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ